السلام علیکم سیکنڈ ایئر ہم سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات پڑھ رہے ہیں اور اس میں ڈبلیو ہنٹر کی جو تصنیف تھی آر انڈین مسلمز اس کے اوپر ریویو تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ آگے آج ہم پڑھیں گے کہ سر سید احمد خان نے کس طرح مسلمانوں کی سیاسی میدان میں رہنمائی کی۔ جیسا ہی ہم نے جب ان کی سر سید احمد خان کی پولیٹیکل سروسز کو سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سر سید احمد خان نے ہمیشہ اپنی لائف کے دوران، اپنی زندگی کے دوران ہمیشہ مسلمانوں کو منع کیا ان کے وہ سیاست میں، عملی سیاست میں کسی طور پر بھی حصہ لیں۔ تو اس کی ایک مثال یہ تھی کہ جب انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں قائم ہوئی اور انڈین نیشنل کانگریس کو قائم کیا تھا دو انگریزوں کی کوششوں سے، لارڈ ڈفرن جو اس وقت لارڈ تھے انڈیا میں، اور ساتھ اے او ہیوم۔ ان دونوں کی کوششوں سے برصغیر کی پہلی مکمل سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی۔ سر سید کو بھی اس کی رکنیت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کانگریس کی مستقبل کی سرگرمیوں کے حوالے سے فکر مند تھے۔ کانگریس بنی تو اس کی قیادت میانہ رو افراد کے ہاتھوں میں تھی۔ میانہ رو یعنی جو زیادہ انتہا پسند نہیں تھے۔ سر سید کو یہ خدشہ تھا کہ رفتہ رفتہ انتہا پسند لوگ کانگریس پر چھا جائیں گے اور اس کی حکمت عملی ایک نئی جنگ آزادی کو جنم دے گی۔ یعنی سر سید نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کسی بھی سیاسی تنظیم کی رکنیت اختیار کریں جو مسلمانوں کو کسی قسم کی ایجیٹیشن پہ ابھارے اور دوبارہ سے مسلمان تعلیم سے دور ہو جائیں یا انگریزوں کی دشمنی کا شکار ہو جائیں، اور جو بغاوت کا ایک لیبل ان کے اوپر لگ چکا تھا وہ دوبارہ سے اس کو ریوائیو ہو جائے۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت سے گریز کا مشورہ دیا۔ یعنی سر سید احمد خان کو خود انگریز جو تھے انہوں نے دعوت دی کہ وہ اس کی رکنیت اختیار کریں۔ انہوں نے جو رکنیت کی دعوت تھی اس کو ریفیوز کیا اور ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی کو دیکھا کہ ابھی دیکھا جائے گا کہ یہ جو جماعت ہے کیسے کام کرتی ہے، لیکن انہوں نے عام مسلمانوں کو اس کی رکنیت سے منع کیا، خود بھی رکنیت اختیار نہیں کی اور مسلمانوں کو بھی منع کیا کہ وہ کانگریس میں شریک نہ ہوں۔ سر سید کی جو سیاسی دور رس ان کی کہہ لیں نگاہیں تھیں وہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل تھیں کہ سر سید احمد خان کی اکثر جو سیاسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بصیرت یا پیش گوئی بصیرت، جو ان کا سیاسی فہم تھا وہ صحیح ثابت ہوا، اور انگریزوں کی جو پروردہ یعنی پیدا کردہ اور انگریزوں کے زیر سایہ پھلنے پھولنے والی انڈین نیشنل کانگریس 20ویں صدی کے اوائل یعنی اس کے شروع میں ہی قیادت انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جس نے مسلمانوں کے مفادات کو پس پشت ڈال دیا۔ یعنی انڈین نیشنل کانگریس نے جو تھی وہ اب جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا یعنی 19 سینچری 1901 سے، تو یہ ان ہندوؤں کے پاس اس کی قیادت، اس کی لیڈرشپ اس جماعت کی چلی گئی جو بہت انتہا پسند تھے، اور پھر اس انتہا پسند جماعت نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے کبھی بھی بات نہیں کی۔ تو اس سے سر سید احمد خان کی جو سیاسی بصیرت کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح سے سیاسی جماعت کی رکنیت سے منع کیا، اور یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں درست بھی ثابت ہوا۔ اور یہ وہی انڈین نیشنل کانگریس ہے جو ابھی تک انڈیا میں قائم ہے، اور یہ وہی انڈین نیشنل کانگریس جس نے بعد میں پھر ہندوستان کی آزادی کے لیے اور پاکستان کی مخالفت بھی کی اور ہندوؤں کے مفادات کے لیے ہمیشہ کام کیا۔ اس کے بعد حکومت سے تعاون، سر سید مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوری کو کم کرنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سر سید کی مذہبی خدمات میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بائبل اور قرآن پاک کی دونوں کی تفسیریں بیان کیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کے الہامی کتابیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو غلط فہمیاں مذہبی لحاظ سے پائی جاتی تھی وہ دور ہو جائیں، لیکن ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ سیاسی لحاظ سے جو مسلمان ایک انگریزوں کی دشمنی کا، ان کے عتاب کا، ان کی سختیوں کو جھیل رہے ہیں وہ کم ہو جائیں، تو اس لیے جو انہوں نے اس انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دوری کو کم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کے لیے مفاہمت اور تعاون کی پالیسی اختیار کرنے پر زور دیا۔ یعنی مسلمان انگریزوں کے ساتھ تعاون کریں اور مفاہمت کی راہ اپنائیں، بغاوت کی راہ نہ اپنائیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر انہوں نے مسلمانوں کی زبردست وکالت کی، انگریز حکومت کو مسلمانوں کی وفاداریوں کو یقین دلایا اور مسلمانوں کے لیے ملک بھر میں بہتر حالات
کار پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی، اور ان کی کوششوں سے ہی مسلمانوں کو کا مقام انگریزوں کی نظر میں قدرے بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی ایک اور جو سروس ہے جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے الگ قوم کا لفظ استعمال کیا، اور جو کہ انڈائریکٹلی برصغیر میں دو قومی نظریے کو پروموٹ کرنے کا باعث بنا۔ ڈائریکٹلی انہوں نے کبھی بھی دو قومی نظریہ یا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی یا مسلمانوں کی الگ ریاست کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ بات سر سید احمد خان نے برصغیر کے پہلے لیڈر کی حیثیت سے پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے الگ قوم کا وطن کا لفظ استعمال کیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کروایا کہ برصغیر میں کم از کم دو قومیں آباد ہیں۔ یعنی ہندو یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک علاقے میں رہنے والے، ایک جگہ پر اتنے عرصے سے اکٹھے رہنے والے افراد الگ الگ قومیں کیسے ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کا مذہب الگ ہے۔ تو سر سید نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے سکھزم یا پارسیزم یا بہت سارے مذاہب چھوٹے موٹے جو ہندوستان میں آئے وہ بالکل ہندو مت جیسے ہی ہو گئے تھے، ان میں جذب ہو کر آئے گئے تھے، تو ہندو ان کو بالکل بھی الگ اپنے سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ چاہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ایک قوم وہ کہلانا چاہیں یا کہلا دیں، لیکن برصغیر میں کم از کم دو قومیں ضرور آباد ہیں، اور وہ ہے ایک مسلمان اور دوسرے ہندو یا غیر مسلم۔ جتنے بھی جو لوگ اسلام پر نہیں یقین رکھتے وہ سب غیر مسلم دوسری قوم ہیں۔ مسلمان ہر لحاظ سے علیحدہ قوم ہیں، کیونکہ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی زبان، رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے جدا ہے۔ مسلمان اپنے مذہب کی وجہ سے بالکل منفرد اور جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک مکمل قوم کا تصور حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید نے بھی دیا تھا، لیکن دو قومی نظریے کی اصطلاح ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں، پہلی دفعہ لفظ کا استعمال کہتے ہیں، سب سے پہلے سر سید نے استعمال کیا، یعنی دو قومی نظریے کا لفظ بھی سب سے پہلے سر سید احمد خان نے استعمال کیا۔ اس نظریے نے مسلمانوں میں نیا شعور ابھارا اور وہ اپنے لیے جداگانہ راہیں تلاش کرنے لگے۔ نیا شعور کیا ابھارا کہ ان کے اندر ایک شعور آ گیا کہ ہم تو ہندوؤں سے علیحدہ قوم ہے۔ پہلے مسلمان کیونکہ خود برصغیر پر حکومت کرتے تھے تو ان کو کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نہ مسلمان اتنے تنگ نظر تھے اور نہ ہی ہندوؤں کی وہ چالوں سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو بہت فیسیلیٹیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، تو انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ جب ان کی حکومت نہیں ہوگی تو ہندو کبھی بھی ان کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے، ان کی زبان کو برداشت نہیں کریں گے، ان کی علیحدہ قومیت کا تصور کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو ان چیزوں نے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ سوچ رکھیں اور اپنے لیے جداگانہ راہیں تلاش کریں۔ جداگانہ راہیں کون سی؟ جن سے مسلم قوم کو فائدہ ہو۔ جس طرح سے ہندو کام کرے تھے صرف ہندوؤں کے فائدے کے لیے، تو مسلمانوں نے بھی اپنے لیے اب جداگانہ راہیں تلاش کرنا شروع کی کہ وہ بھی ان چیزوں پر عمل کریں جن سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ 1940 میں قرارداد پاکستان کے ذریعے علیحدہ و آزاد مملکت کا مطالبہ پیش کر دیا۔ یعنی اینڈ رزلٹ اس بات کا یہ نکلا کہ 1940 میں مسلمانوں کو یہ مطالبہ کرنا پڑا کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ حکومت برطانیہ سے کر سکیں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ لوکل کونسلیں۔ لوکل کونسلیں بیسکلی جو مقامی گورنمنٹس تھی نا، یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اب مقامی حکومتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے وہ حکومتیں جو علاقائی ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤن پہ ہوتی ہیں، جیسے ابھی ہمارے علاقوں میں اس کی چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں، علاقوں کی بلدیاتی سطح پر جو حکومتیں ہیں۔ تو برصغیر میں جب انگریزوں نے اس نظام کو 1883 میں متعارف کروایا، جسے وہ لوکل سیلف گورنمنٹ یا مقامی خود اختیاری گورنمنٹ کے نام سے یہ کونسلز کا نظام متعارف کروایا۔ اس میں بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوئے۔ بالغ رائے دہی کا مطلب یہ کہ جو لوگ بالغ تھے، جو بھی حکومت نے اس وقت شرط مقرر کی تھی 18 سال یا 21 سال تھی، جو لوگ 21 سال کے تھے وہ انتخابات میں حصہ لیتے۔ تو اس کا جو رزلٹ نکلا وہ مسلمانوں کے حوالے سے بڑا حوصلہ شکن تھا۔ اپنی حوصلہ شکن کس لیے تھا؟ ہندو اپنی تعداد کی وجہ سے کونسلوں پر چھا گئے، یعنی ہر جگہ پر جہاں جو نمائندے منتخب ہوئے وہ سب کے سب ہندو تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں کی آبادی مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ ایک علاقہ جہاں پر اگر 60 لاکھ یا 60,000 ہندو آباد تھے، وہاں پر
30 سے 40 ہزار مسلمان آباد تھے، تو 60 ہزار ہندوؤں میں جو انگریزوں نے نظام متعارف کروایا تھا جمہوریت کا، اس کے تحت تو جس نے بھی 50 سے 51 ہزار سیٹیں حاصل کرنی تھیں، 60 ہزار میں سے اس نے وہ جو کہ 60 ہزار ہندو آسانی سے حاصل کر سکتے تھے، وہ سب کے سب سیٹیں جیت کے، اور مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق نشستیں حاصل نہ ہو سکی۔ یعنی مسلمان اچھی خاصی تعداد میں آباد تھے لیکن ہندوؤں کے مقابلے میں کم تھے، اس لیے ان کو ان کی اپنی آبادی کے تناسب سے بھی سیٹیں نہیں مل سکی۔ تو سر سید نے حکومت سے مطالبہ کیا۔ اب سر سید احمد خان سیاسی لحاظ سے بہت سمجھ بوجھ کے مالک تھے، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کرتے ہوئے نشستیں مخصوص کی جائیں اور ان پر مسلمانوں کو نامزد کیا جائے۔ حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے مسلم قوم کے لیے ہر کونسل میں علیحدہ نشستیں مخصوص کر دیں۔ اب اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ اب سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ اگر جو اوپن الیکشن ہوتے ہیں وہ ہوئے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کونسل میں بھی کوئی مسلمان سلیکٹ ہو جائے، کیونکہ ہندوؤں نے تو ہندوؤں کو ہی ووٹ دینا تھا، اور اگر ایسا کوئی مسلمان ہوتا جسے ہندو اپنے ووٹ دے کر منتخب بھی کروا لیتے تو وہ پھر مسلمانوں کی فیور کے لیے کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ہندو ووٹروں کی مدد سے آتا اس چیئرمین شپ پہ یا لوکل سیلف گورنمنٹ کی نمائندگی پر۔ تو اس لیے سر سید احمد خان نے یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے سیٹیں مخصوص کی جائیں، یعنی جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے اتنی سیٹیں ان کے لیے فکس کر دی جائیں اور اس پہ مسلمانوں کو نامزد کر دیا جائے۔ یعنی خود حکومت اس بات کو محسوس کرے کہ جو مسلمان لیڈر ہیں یا مسلمانوں میں نمائندگی کا حق کا کوئی ان کے اندر ایبلٹی ہے، ان کو ان سیٹوں کے اوپر نامزد کر دیا جائے۔ اور حکومت نے سر سید احمد خان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر کونسل میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستیں مخصوص کر دیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی سر سید کی سیاسی کامیابی تھی کہ ودن سب کانٹیننٹ ہندوؤں کے زیر اثر ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو ان کا حق دلوانا اور حکومت سے اس حق کو تسلیم کروانا، یہ سر سید کی سیاسی خدمات میں ایک اہم ترین کارنامہ تھا جس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو اس طرح سر سید احمد خان کی یہ وہ سروسز تھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو عملی سیاست میں حصہ نہ لینے کا مشورہ دیا، لیکن ہر معاملے میں مسلمانوں کی سیاسی لحاظ سے رہنمائی کی اور ان کو دوسری قوموں کے برابر لا کھڑا کیا۔